بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 16ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے، اور جیسے کہ ہم پچھلے پارے میں بات کر چکے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کو پرکھنا چاہا، اپنے علم کے بارے میں جانچنا چاہا، تو یہ ان کے علم کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج کر ان کو یہ بتایا کہ تم سے زیادہ بھی علم رکھنے والے موجود ہیں۔ اور پھر جب دونوں سفر پہ نکلتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام پہلے وہ کشتی کو عیبدار کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد پھر حضرت خضر ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلا اٹھتے ہیں اور صبر نہیں کر پاتے۔ اور تیسرے مرحلے میں وہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیتے ہیں، اس کو بنا دیتے ہیں، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو اعتراض کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے تو حق میزبانی بھی ادا نہیں کیا، اور آپ نے ان کی اس دیوار کو بنا دیا ہے، تو لہذا آپ ان سے اس کی اجرت طلب کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پہ فوراً بول پڑے جب انہوں نے یہ کام کیا، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب میری اور آپ کی جدائی، ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان تمام باتوں کا اصل حکم بتا دیا، اصل انکشاف کر دیا کہ اس کی وجہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا تھا۔ تو کشتی مزدوروں کی تھی، ظالم بادشاہ سالم کشتی چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتی کو وہ چھوڑ دیتا تھا، تو اسی لیے انہوں نے اس کو عیبدار کیا تاکہ بادشاہ وہ چھین نہ سکے۔ دوسرے واقعے میں کہ اس لڑکے کے والدین مومن تھے، اندیشہ تھا کہ سرکشی اور کفر سے یہ انہیں تنگ کرے گا، تو لہذا وہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہتر اولاد دیں گے۔ اور تیسری ایک واقعے میں کہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کا باپ نیک آدمی تھا، کان ابوہما صالحا، تو میں نے یہ دیوار اٹھا دی تاکہ دونوں بالغ ہو کر یہ خزانہ نکال لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ سب رب کی رحمت ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ تعویل ہے ان افعال کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور اس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے ان تمام واقعات کی اصل حقیقت بیان کر دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 5ویں پیراگراف آیت نمبر 83 سے 102 تک، جس میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ثابت کیا گیا کہ اقتدار بھی ایک آزمائش ہے۔ تو ذوالقرنین ایک مثالی مسلمان حکمران تھے، ان کو اقتدار عطا کیا گیا، مکننا لہ فی الارض، ان کو اسباب و وسائل فراہم کیے گئے، وآتیناہ من کل شیء سببا، وہ بہترین مبلغ تھے، اپنے رعایا کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنی قوت و اقتدار کو دعوت کے لیے استعمال کیا، اور انہیں یہ کہا کہ ظالم کو میں دنیاوی سزا دوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو شدید سزا دیں گے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، لوگوں کو بتایا کہ جو مومن صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی، آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا۔ ذوالقرنین نے مظلوم قوم کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچایا اور محفوظ کر دیا، تو وہ مال و دولت کے حرص سے پاک تھے، بلا اجرت اور خراج انہوں نے مفت وہ بند تعمیر کیا جو کہ یاجوج و ماجوج کے ان مسائل سے یا ان حملوں سے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ قوم نے انہیں بند کی تعمیر کی قیمت ادا کرنا چاہی، لیکن انہیں صاف انکار کر دیا۔ ما مکنی فیہ ربی خیر، بند کی تعمیر کے بعد یاجوج و ماجوج دیوار میں نہ نقب لگا سکتے تھے اور نہ اس پر چڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اللہ کے عاجز اور شکر گزار بندے تھے۔ قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین قیامت کے عذاب سے ڈرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی مضبوط ترین چیز بھی عارضی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ جب وعدے کا وقت آئے گا اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ تو حضرت ذوالقرنین کے پاس دماغ بھی تھا، ٹیکنالوجی بھی تھی، لیکن مزدور کم تھے، انہوں نے مقامی لوگوں سے مدد لی، اور اس مضبوط دیوار اور بند کی تعمیر سے یہ سبق ملتا ہے کہ کافروں کے شر سے بچنے کے لیے دماغی، ذہنی اور عقلی وسائل کے ساتھ ساتھ جسمانی، مادی اور روحانی وسائل کا امتزاج بھی شرط ہے۔ اور آخری پیراگراف جو آیت نمبر 103 سے 110 تک ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اس قسم کی جو مادہ پرستی ہے وہ کسی طرح بھی کام نہیں آ سکتی، تو الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی کے سرگرمیوں میں مگن لوگوں کی خوش فہمی کی تردید کی گئی۔ اللہ کی ملاقات کے جو منکر بھی ہیں، اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ اس کے برخلاف ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور آخری آیت میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیزوں کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا گیا کہ جو شخص اللہ کو واحد مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور رسول تسلیم کر کے لقاء یعنی ملاقات پر یقین کامل رکھتا ہو، شرک فی العبادہ سے بچتے ہوئے عمل صالح کرتا ہے اور اسی پر چلتا ہے، وہی شخص اصل صراط مستقیم پر ہے اور وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس پارے کی جو دوسری صورت ہے وہ سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کو بھی ہم مضامین کے لحاظ سے 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا ہے، اور اس میں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ عام قاعدے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ تصرف کرنے پر قادر ہے۔ جس اللہ نے حضرت زکریہ کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اسی اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ یہاں اس بات کی طرف یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جو عیسائی جو یہ بات کہتے ہیں، ان کی اس تمام باتوں کی اور تمام قسم کے اعتراضات کی نفی ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نرم خو، پاکیزہ اور متقی بنایا، اپنے والدین کا مطیع بنا دیا کہ وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بتا کر ان کی معجزانہ پیدائش کو اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی معجزانہ گفتگو نقل کر کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی۔ اور عیسیٰ نے خود فرمایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور عیسیٰ کی بشریت اور نبوت ثابت کرنے کے بعد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم علیہ السلام کی سچی تصویر۔ اور پھر ان کے الفاظ نقل کیے گئے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تم لوگوں کا بھی، لہذا صرف اسی کی عبادت کرو، یہی توحید کا سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تذکرہ کیا گیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 41 سے 50 تک، اس لیے کہ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی اپنا جد امجد مانتے ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی ان کا بھی نمونہ پیش کر دیا گیا ہے تاکہ وہ معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دادا کی تقلید کرنے کے بجائے توحید پر عزیمت و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو اس صورت میں دعوت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نہایت دردمندی سے اپنے والد آزر سے مباحثہ کیا، عقلی دلیلوں سے کام لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ سماعت بصارت سے محروم بتوں کو کیوں ان کے سجدہ کرتے ہیں اور کیوں ان کی بندگی کرتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم نے نہایت شفقت اور پیار سے اپنے والد آزر کو توحید کی دعوت دی، اور اسی صورت میں یا ابتی اتنا یہ لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن آزر نے انتہائی سختی کا مظاہرہ کیا اور بیٹے ابراہیم کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اور اس کے جواب میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی احترام کے ساتھ
یہ کہا کہ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 63 تک عقیدہ توحید کو دیگر انبیاء کی دعوت اور ان کے کردار سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس حصے میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ سب انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی الوہیت میں ان کی کوئی شراکت نہیں تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، یہ سب جنت کے وارث تھے، اور یہی اللہ کے نیک بندے، یہ نبی ہیں یا دوسرے جو بھی ہیں، سب اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے جو جانشین تھے وہ نااہل ثابت ہوئے، انہیں نمازیں ضائع کیں اور شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات میں، اگلے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اسی پر جمع رہنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر جمع رہو، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ مشرک سرداروں کو جہنم کی آواز سنا کر خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں اور اپنے عالیشان مجلسوں پر نہ اترائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت رکھنے والی قوتوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ ایک مشرک سردار کا قول نقل کیا گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ اول تو آخرت برپا ہوگی ہی نہیں، اور اگر ہو بھی گئی تو مال اولاد سے مجھے بھی ضرور نوازا جائے گا۔ مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ان کا حمایتی اور پشتیبان ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے جو کہا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ مشرکین اپنے خداؤں کو نہایت طاقتور اور بااختیار سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو آیت نمبر 84 سے لے کر 98 تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، کہ اس آخری پیراگراف میں تثلیث کے قائل عیسائیوں کو بالخصوص اور مشرکین کو بالعموم دھمکی دی گئی کہ ان کے شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس آخری حصے میں شرک پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جلال کا بھی اظہار ہوا، اور توحید پرستوں کے لیے اپنی محبت اور جمال کا بھی اظہار ہوا۔ اہل شرک کے لیے دیکھیے جو فرمایا جا رہا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر یہ وضاحت کر دی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ الرحمن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اہل توحید کے لیے اللہ کی محبت، رحمانیت اور اس کا جمال، توحید پرستوں کے لیے رحمان کی جانب سے محبت کا اظہار ہوا۔ تو فرمایا کہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے رحمان مہر و محبت پیدا کرے گا۔ اور آخری آیت میں عیسائی اور مشرکین مکہ دونوں کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ یہ صورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لے کر ہلاکت سے بچنے کے لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور شرک سے بچ کر توحید کو ہی اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو صورت اس پارے میں ہے وہ صورت طٰہٰ ہے، تو اس کو بھی ہم مضامین کے لحاظ سے 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 8 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تسلی دی گئی ہے، اور پھر قرآن کے مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں قرآن اللہ تعالیٰ کا تعارف، قرآن ایک نصیحت ہے، بوجھ نہیں ہے، اللہ کی تنزیل ہے،
اللہ تعالیٰ آسمان اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا مالک ہے، جہری اور سری قول کو جان لیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، حسین و جمیل صفات پر مشتمل اس کے حسین و جمیل اسماء حسنی ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 9 سے لے کر 47 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو اور ابتدائی ہدایات نقل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا، اس کے بعد اپنی عبادت اور ذکر اور نماز کا حکم دیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ پھر قیامت کی حقانیت ثابت کر کے قیامت کا مقصد بیان کیا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو دلائل کی روشنی میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا اور ذکر میں سستی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ آیت نمبر 48 سے لے کر 79 تک تو دیکھتے ہیں کہ اس میں فرعون کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت اور اس کے ساتھ مستقل کشمکش کی داستان بیان کرنے کے بعد فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ پھر فرعون پلٹا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر مقابلے پر آ گیا۔ تو فرعون کے معاونین کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں گے اور پھر ہمارے جو بہترین نظام ہے، مثالی نظام ہے، حکومت ہے، اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور اس طرح پھر فرعون نے پوری طرح کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے، جادوگروں کو جمع کیا، انہوں نے بھی اپنی رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی جو کہ ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو ہڑپ کر گئی، جس سے وہ لوگ سب ایمان لے آئے، سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ فرعون جادوگروں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا تھا، اسی لیے بہت ہی غصے میں کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو گئے۔ اس نے انہیں تعذیب کے ساتھ قتل کی دھمکی دی، اور اس موقع پر اسلام قبول کرنے والے نومسلم جادوگروں نے بے مثال جرأت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ انہیں صاف کہہ دیا کہ جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ عقیدے اور عمل کا تزکیہ حاصل کرنے والوں کے لیے پھر جنت کی بشارت دی گئی، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور فرعون اس کے فوجیوں کو غرق کرنے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 80 سے لے کر 98 تک مصر کی سرزمین سے بنی اسرائیل کا خروج کے بعد کے حالات اور فتنہ سامری کا ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہ سامری نے لوگوں کے زیورات لے کر اس کا بچڑا بنایا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ بھی تمہارا خدا ہے، تمہارا رب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب یہی ہے، الہکم و الہ موسیٰ۔ حضرت ہارون نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ فتنے میں گرفتار ہو چکے تھے۔ اگلی آیات میں دیکھتے ہیں 99 سے 114 تک، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے احوال قیامت بیان کیے گئے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور آیت نمبر 115 سے 129 تک قصہ آدم اور ابلیس کا یہاں نقل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون، جزا اور سزا کی وضاحت کی گئی کہ ابلیس جو بنی آدم کا دشمن ہے، فرعونوں کا دوست ہے، نبی اور رسول کی تعلیمات میں رکاوٹ بنتا ہے، قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو لوگ قرآن کی دعوت سے اعراض کریں گے ان کے لیے دنیا میں معیشت کی تنگی اور آخرت کا عذاب بھی ہے۔ انہیں قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور آخر میں پہلے پیراگراف کی طرح یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے فرعونی اور طاغوتی رویوں کے خلاف صبر اور نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ تسلی دی گئی ہے اور روشن مستقبل کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زینت کی طرف جو دوسروں کو دی گئی ہے، آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں، بلکہ
اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم وزہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آخر میں تسلی اور دھمکی دی گئی کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کیجئے کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مستقبل قریب میں صراط مستقیم پر چلنے والے ہی لوگ نمایاں ہوتے رہیں گے، انہی کے لیے غلبہ ہے. یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.